अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं सियालकोट की। सियालकोट पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक कदीम और तरीकी शहर है जिसे अपनी सनत, सकाफत और तरीकी वारसे के बाइस एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इस शहर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और मुख्तलिफ तहजीबों व सल्तनतों ने यहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। और कदीम दौर में सियालकोट का शुमार बरसगीर के कदीम तरीन शहरों में होता है। रिवायत है कि इस शहर की बुनियाद राजा सल या राजा साल ने रखी, जिसके नाम से शहर को सियालकोट कहा जाने लगा। इस शहर का जिक्र महाभारत जैसे हिंदू मजहबी मतवन में भी मिलता है। कदीम दौर में सियालकोट गंधहारा तहजीब और यूनानी असरात के ज़ेर असर रहा। सिकंदर आज़म के यलगार के बाद ये इलाका यूनानी और बाद में मौर्य सल्तनत का हिस्सा बना। तकसीम हिंद के वक्त सरगोदा की आबादी में मुसलमानों की अक्सरियत थी। क़याम पाकिस्तान के बाद ये शहर तेज़ी से तरक्की करने लगा। यहाँ ज़राई अजनास ख़ास तौर पर किन्नू, गंदम और कपास की पैदावार ने माशत में अहम किरदार अदा किया। और दोस्तों, सरगोदा को पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बड़े अड्डे की वजह से भी शहरत हासिल है। 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा के फ़िज़ाई बेस ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और इसे शहीनों का शहर कहा जाने लगा। आज सरगोदा पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है और पंजाब का एक अहम ज़राई तिजारती मरकज़ है। ये शहर अपनी यूनिवर्सिटी, तलीमी इदारों, किन्नों की पैदावार और फ़ौजी अहमियत की वजह से पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो सरगोदा के लोग अपनी मेहमान नवाजी, सादगी और मेहनत के हवाले से जाने जाते हैं। इस शहर की आबादी मुख्तलिफ कौमों और बरादरियों पर मुश्तमिल है, जब मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ आकर आबाद हुए। सरगोदा की अक्सरियती ज़बान पंजाबी है, जबकि उर्दू, सराइकी और हिंदकू भी बोली जाती है। उर्दू को तालीम और सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देही इलाकों में ज़्यादातर पंजाबी लहजा आम है। और दोस्तों, सरगोदा में राजपूत, जट, अवान, लोच, गुज्जर और दीगर कबाइल बड़ी तादाद में रहते हैं। महाजरीन की एक बड़ी तादाद भी यहाँ आबाद है जो 1947 के बाद भारत से हिजरत करके आई। और दोस्तों, ज़्यादातर लोग ज़राअत से वबिस्ता हैं क्योंकि ये इलाका नहायत ज़रखेज़ है और किन्नू समेत कई अजनास यहाँ पैदा होती हैं। शहरी इलाकों में लोग कारोबार, तलीम, सरकारी नौकरियाँ और ख़ास तौर पर फ़ौज व एयर फोर्स से वाबस्ता हैं। नौजवान नस्ल तलीम के मैदान में भी आगे बढ़ रही है और सरगोदा यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया है। और दोस्तों, लोग सादा और रवायती लिबास पसंद करते हैं, जैसे मर्द शलवार कमीज़ और औरतें अमूमन दुपट्टा या चादर ओढ़ती हैं। शादी ब्याह और मेलों टेलों में पंजाबी सकाफत के रंग नुमाया नज़र आते हैं। खेलों में कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सरगोदा के लोग मेहनती, बहादुर और दीनी व रिवायती इक़दार के पाबंद समझे जाते हैं। यहाँ के लोग फ़ौज में जाने को अज़ाज़ समझते हैं, इसलिए यह सरगोदा के बहुत से ख़ानदान फ़ौजी खिदमात से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, सरगोदा एक ऐसा शहर है जो ज़राई पैदावार, तलीमी इदारों और फ़ौजी अहमियत की वजह से एक मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी रखता है। यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी ना तो बहुत ज़्यादा शहरी है और ना ही बिल्कुल देहाई, बल्कि दोनों का इम्तिज़ाज है। शहरी ज़िंदगी सरगोदा शहर में जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स, तलीमी इदारे, यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट्स, हस्पताल और तिजारती मराकज़। नौजवान नस्ल ज़्यादातर जदीद फ़ैशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। देही ज़िंदगी देहात में ज़िंदगी सादा है। लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी और मौशी पालने में मसरूफ़ रहते हैं। देही इलाकों में रिवायती मेलों, खेलों और पंजाबी सकाफत का गहरा रंग नज़र आता है। अगर इनकी खुराक की बात करें तो सरगोदा के लोग देसी खानों को पसंद करते हैं, जैसे दालें, सब्जियां, गोश्त और रिवायती पराठे। और दोस्तों, किन्नू क्योंकि इस इलाके की ख़ास पैदावार है, इसलिए ये यहाँ की खुराक और माशियत दोनों का हिस्सा है। शहरों में फ़ास्ट फूड और रेस्टोरेंट कल्चर भी बढ़ रहा है। और दोस्तों, अगर यहाँ रिहाइश की बात करें तो शहर में जदीद हाउसिंग कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट्स और पक्के मकामात आम हैं। देही इलाकों में ज़्यादातर कच्चे और सादा पक्के घर देखने को मिलते हैं, जिनमें खुली फ़िज़ा और सहन मौजूद होते हैं।
اور دوستوں تعلیم اور روزگار کی بات کریں تو تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور سرگودا یونیورسٹی سمیت کئی کالجز اور اسکول موجود ہیں۔ شہری علاقوں میں لوگ نوکریاں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ زراعت اور کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہیں۔ ثقافتی اور سماجی زندگی میں شادی بیاہ میں روایتی پنجابی رسومات جیسے ڈھولکی، بھنگڑا اور مہندی شامل ہے۔ میلے اور عرس بھی مقامی ثقافت کا حصہ ہیں، جہاں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں کرکٹ، ہاکی اور کبڈی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اقدار اور رویے یہاں کے لوگ مذہبی اور روایتی اقدار کے پابند ہیں۔ خاندان اور رشتہ داری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مہمان نوازی ان کی خاص پہچان ہے۔ اور دوستوں سرگودا کے مشہور مقامات کون سے ہیں؟ سرگودا ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخی، مذہبی اور قدرتی مقامات سب اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہ شہر اپنے باغات، تعلیمی اداروں اور فوجی اہمیت کے ساتھ ساتھ خوبصورت تفریحی جگہوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کمپنی باغ یہ سرگودا کا سب سے مشہور اور پرانا باغ ہے۔ یہاں لوگ سیر و تفریح، واک اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ کرنل شیر خان اسٹیڈیم کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ اسٹیڈیم نوجوانوں اور کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے مرکز ہے۔ اور دوستوں یونیورسٹی آف سرگودا تعلیمی لحاظ سے ایک نمایاں ادارہ ہے جو شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ یہاں ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شہر کی علمی فضا کو مضبوط بناتے ہیں۔ ایئر بیس سرگودا پاکستان ایئر فورس کا سب سے مشہور بیس جسے مصف ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں اس بیس نے تاریخی کردار ادا کیا۔ گھنٹہ گھر شہر کے وسط میں واقع گھڑیاں ٹاور سرگودا کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ گھڑیاں ٹاور سرگودا کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ جگہ کاروباری سرگرمیوں کا مراکز بھی ہے۔ باغات اور کنوں کے کھیت سرگودا اپنے کنوں کے باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ باغات نہ صرف خوبصورتی بلکہ معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ ساہیوال ڈیم شہر کے قریب واقع ڈیم ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ اور دوستوں سرگودا بنیادی طور پر ایک زرعی اور فوجی اہمیت رکھنے والا شہر ہے، لیکن یہاں کئی مقامات ایسے ہیں جو ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ سرگودا کو شاہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنی کنوں کی پیداوار اور باغات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اور دوستوں قدرتی اور زرعی سیاحت کنوں کے باغات سرگودا کی سب سے بڑی پہچان اس کے کنوں کے باغات ہیں۔ سردیوں کے موسم میں سیاح یہاں کے باغات دیکھنے اور تازہ کنوں کا ذائقہ چکھنے آتے ہیں۔ اور ساہیوال ڈیم یہ ڈیم ایک خوبصورت اور پکنک پوائنٹ ہے جہاں خاندان اور دوست تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی مقامات کلاک ٹاور، جناح گارڈن، صوفیہ کے مزارات، فوجی اور دفاعی سیاحت، مصف ایئر بیس، جدید تفریح مقامات، شاپنگ مالز، کھیلوں کے میدان، دیہی سیاحت ایسے مقامات سیاحت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سرگودا ایک ایسا شہر ہے جہاں سیاحت کا زیادہ تر انحصار قدرتی باغات، مذہبی مقامات اور مقامی ثقافت پر ہے۔ اگرچہ یہاں بین الاقوامی سطح کے سیاحتی مقامات کم ہے، لیکن مقامی اور ملکی سیاحوں کے لیے یہ شہر اپنی سادگی، زرعی خوبصورتی اور فوجی اہمیت کی وجہ سے یادگار ہے۔ اور دوستوں اگر یہاں پر کام کی بات کی جائے تو سرگودا میں کام اور روزگار سرگودا کو پاکستان کا زرعی دہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی معیشت زیادہ تر زراعت اور اس سے وابستہ صنعتوں پر مبنی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیگر شعبے بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ زراعت سرگودا کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ یہ علاقہ خاص طور پر کنوں کی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سرگودا کا کنوں پاکستان کی برآمدات کا ایک اہم حصہ ہے۔ گندم، کپاس، چاول اور سبزیاں بھی بڑی مقدار میں یہاں کاشت کی جاتی ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مویشی پالنے سے وابستہ ہیں۔ اور دوستوں یہاں پر صنعت و تجارت کنوں اور دیگر پھلوں کو محفوظ کرنے اور برآمد کرنے کے لیے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری یہاں قائم ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کارخانے بھی موجود ہیں جن میں فرنیچر، کپڑا اور زرعی آلات تیار کیے جاتے ہیں۔ شہر میں تجارتی مراکز اور مارکیٹس بھی لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ اور دوستوں فوج اور ایئر فورس سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پاکستان ایئر فورس کا مشہور مصف ایئر بیس واقع ہے۔ فوج اور ایئر فورس سرگودا کے ہزاروں نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دفاعی شعبہ یہاں روزگار کے سب سے بڑے ذرائع میں شمار ہوتا ہے۔
تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی آف سرگودا اور دیگر تعلیمی اداروں کی وجہ سے بہت سے لوگ استاد محقق اور تعلیمی عملہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز اور کالجز بھی روزگار کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ خدماتی شعبہ، ہسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل کالجز کی وجہ سے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کو ملازمت کے موقع ملتے ہیں۔ بینکنگ، ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز اور سرکاری ادارے بھی بڑی تعداد میں روزگار مہیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، سرگودا میں روزگار کی سب سے بڑی ذرائع زراعت، فوج، ایئر فورس، تعلیم، تجارت اور بیرون ملک ملازمت ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی ہیں اور زیادہ تر اپنی روزی زمین اور محنت کے ذریعے کماتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔